بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی میں میری عبادت کا اثر کیسے مرتب ہوتا ہے، میں چند پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں۔ عبادت یا تو انسان کا قول ہوتا ہے، یا عمل ہوتا ہے، یا ارادہ اور نیت ہوتی ہے۔ نیت اگر انسان کی خالص ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں قبولیت ہو جائے گی، اللہ عز جلال اس کے کام میں دنیا میں بھی برکت عطا کر دیتے۔ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو تم خالص کر لو، تمہاری معمولی سی جو عمل کی کیفیت ہے اللہ اسے اتنا بابرکت بنا دے گا کہ تم ورطہ حیرت میں چلے جاؤ گے کہ میرے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے یہ اتنا اجر دنیا میں اس کا برکت والا پہلو کیسے میرے لیے پیش کر دیا۔ بندار محدث کہتے ہیں مجھے میری ماں نے کہا، بیٹا تمہاری خواہش تو ہے کہ فلاں فلاں محدث کے پاس جا کے پڑھو، لیکن ایک بات کہوں؟ کہا اماں جان کہیے۔ بیٹا نیت کو خالص تم کر لو، میری بھی خدمت کی ضرورت ہے، اللہ تمہیں وہ عطائیں کریں گے جو تم نے سوچی نہیں ہوں گی۔ بندار محدث کہتے ہیں میں نے اسی بات پہ عمل کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جن محدثین سے میں پڑھنے کی تمنا کیا کرتا تھا، میں نے اخلاص کے ساتھ اپنے ہی شہر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا وہ محدثین جن سے میں پڑھنا چاہتا تھا وہ مجھ سے زندگی کے ادب و آداب سیکھنے آ گئے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بیٹا سوال کرتا ہے، ابا جان ایک راز تو بتائیے، باتیں ہم بھی کرتے ہیں لیکن یہ صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، اس سلف صالحین، ان کی باتوں میں لذت اور حلاوت اور مٹھاس اتنی کیوں ہے؟ قال یا بنی اتدری بما حلا، بیٹے جانتے ہو یہ لذت اللہ نے ان کی باتوں میں کیسے شامل کر دی؟ ابا جان اس لیے تو پوچھا ہے۔ قال لأنهم ارادوا وجه اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بات کرنا پسند کی، اللہ عز و جلال نے ان کی زبان پہ جاری ہونے والے کلمات کو حلاوت اور مٹھاس سے لبریز کر دیا۔ حمدون سے کسی نے پوچھا تھا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے فصیح و بلیغ آج بھی موجود ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کی باتوں میں نفع کیوں زیادہ ہے؟ ایک ایک بات انسانی زندگی کو روشن کر دیتی ہے۔ کہا بتاؤں؟ کہ اس لیے تو پوچھا ہے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا ولرضا المخلوق۔ اس لیے ان کی باتوں میں اللہ نے نفع رکھ دیا، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ اللہ کی مخلوق جہنم سے آزاد ہو جائے اور اللہ ذو الجلال راضی ہو جائے۔ اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے اور دنیا راضی ہو جائے۔ جب عمل مختلف ہے تو نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ نیت کو خالص کرنے سے انسان کی زندگی کے اندر برکت آتی ہے، اللہ عز و جلال اس انسان پہ اپنی خصوصی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں۔ فمن كان يرجو لقاء
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اس بات کی سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ اللہ ذو الجلال کو ایسی کیفیت میں ملے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے، تو اس کو نیت خالص کرنی چاہیے، اور اللہ ذو الجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ان دو دعاؤں کو یاد رکھیے گا میرے بہت ہی محترم اور محتشم بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی نعمت سے بھی نوازتے ہیں اور ریاکاری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بھی آپ سن چکے ہوں گے، میں صرف تذکیر کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہ میرا ہر عمل صالح بنا دے، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اپنی رضا کے لیے خالص کر لیں، وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ نَصِيبًا، اللہ صرف اسے اپنی رضا کے لیے ہی خاص رکھنا، کسی کا اس میں حصہ نہ رکھنا۔ میں اپنے محترم اور مکرم بھائیوں سے گزارش کروں گا، جمعے کے دن گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنے سے نا اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحوار والامام یخطب، جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس طرح بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ یاد رہنا چاہیے کہ جمعے کے دن خاموشی سے بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے نا کسی بولنے والے کو انصت، خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی لغو بات ہوتی ہے۔ اس لیے جمعے کے کچھ آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ انسان کی نیت جس طرح اچھی ہوتی ہے اس کے اثرات زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، اگر نیت بد ہو جائے تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج بھی یمن موجود ہے، صنعاء کا نام آج بھی آپ نے سنا ہوگا، مشہور زمانہ باغ اسی صنعاء میں تھا۔ باپ صدقہ کیا کرتا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اولاد میں سے ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جن کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، ہوا یہ کہ مشورہ ہوا یہ کیا مسکین آ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، بس ایسا کرتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں اپنے باغ میں جا کے پھل توڑ کے اس کو بیچ دیتے ہیں، مسکینوں کے آنے سے پہلے فارغ ہو جائے۔ نیت بد ہوئی، اللہ ذو الجلال کی سزا دیکھیے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ۔ چپکے چپکے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہاں پہنچے ہیں تو آگے کیا دیکھتے ہیں؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ اس بدنیتی کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے پورے باغ کو جلا کے راکھ بنا دیا۔ کہتے ہیں اِنَّا لَضَالُونَ، لگتا ہے کہ راستہ بھول گئے۔ آپ بھی جانتے ہیں کسی کے گھر میں گائے بھینس ہو، وہ بھی راستہ نہیں بھولتی کہ مجھے چارہ کہاں سے ملتا ہے۔ انسان کیسے بھول گیا؟ روزانہ جانے والا کیسے بھولتا ہے؟ لیکن غور کیا جائے تو وہ راستہ واقعتاً بھولے تھے جو
اللہ کی رضا کا رستہ تھا۔ کہنے والے نے، ایک بیٹے نے کہا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اس طرح کی نیت نہ کرو۔ اللہ نے دنیا میں سزا دے دی، صرف سزا نہیں دی، قیامت تک جو ہے اس کو عبرت بنا دیا۔ اس لیے عبادت کا اثر کرنے سے بھی مرتب ہوتا ہے، عبادت نہیں کرتے تو اس کا بھی اثر انسانی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے۔ آخرت کی تو ہم ابھی بات ہی نہیں چھیڑ رہے۔ انسان کا قول بھی عبادت ہے، انسان کی زبان سے نکلے کلمات جو ہیں اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور نکلے ہوئے کلمات پہ سزائیں بھی ملتی ہیں۔